السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات، پشاور شہر ورثت، جماعت عالیہ اول، مضمون تفسیر، سبق نمبر 6، سورہ مجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ قد سمع اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس بات کو کہ جو جھگڑتی تھی فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ کے آگے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سنتا تھا تم دونوں کے سوال و جواب کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، تو وہ نہیں ہو جاتی ان کی مائیں، ان امہاتہم الا اللائی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا، وانہم لیقولون منکرا من القول، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات کو، وزورا اور جھوٹی بات کو، وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہی۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو ماں کہہ بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کو، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ چاہے وہ کام جو وہ کرتے جنہوں نے ان کو کہا، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنا چاہیے غلام، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، یہ تم کو نصیحت ہوگی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین، اور جو کوئی نہ پائے تم میں سے غلام کو تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کوئی عورت کو چھو لے، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، اور جس کی یہ طاقت نہ ہو تو کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو، ذالک لتؤمنوا باللہ، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ تابعدار ہو جاؤ اللہ کے، ورسولی، اور اس کے رسول کے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین، تو خوار ہوئے ہیں جس طرح کے خوار ہوئے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے اتاری آیتیں بہت صاف، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ سب کو، فینبئہم بما عملوا، تو خبر دے گا ان کو جنہوں نے وہ عمل کیا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وہ سب گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیں۔ اس صورت کا شان نزول ایک خاص واقعے کے بارے میں ہوا ہے کہ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے حق میں ایسے ہیں جیسے میری ماں کی پشت، یعنی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ ابدی اور دائمی حرمت کے لیے بولے جاتے تھے، جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ پیش آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو اس وقت اس مسئلے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کے مطابق ان سے فرمایا، ما اراک الا قد حرمت علیہ، یعنی میری رائے یہ ہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ تو وہ یہ سن کر رونے لگی کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انہوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں، میرا اور مرے بچوں کو گزارا کیسے ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ ما ذکر طلاقا، یعنی میرے شوہر نے تو طلاق کا نام نہیں لیا، تو پھر کیسے طلاق واقع ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی،
اللہم انی اشکو الیک۔ اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، ما امرت فی شانک بشیء حتی الان، یعنی ابھی تک میں تمہارے مسئلے کے متعلق مجھے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو ان سب روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، سبھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس لیے اس صورت کی ابتدائی آیات میں اس خاص مسئلے کا جس کا نام زہار ہے حکم شرعی بیان فرمایا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی فریاد سنی اور ان کے لیے آسانی فرمائی۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرمائے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ یہ عورت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ٹھہر کر ان کی بات سنی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس بڑھیا کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روک رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ خبر ہے کہ آپ لوگوں کو خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سنی تھی، تو میں کون تھا کہ اس کی بات کو ٹال دیتا؟ واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہیں پر کھڑا رہتا ہوں۔ اس صورت میں یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوعات ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں قد سمع اللہ، تو اس آیت کا سبب نزول میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیا۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ یہ عورت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ یہ اس کی شکایت کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی کہ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ان میں صرف زہار کا حکم شرعی اور اس کی تکلیف دور کرنے کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ اس کے دل رکھنے کے لیے شروع کلام میں فرمایا کہ ہم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے جو اپنے شوہر کے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ یعنی جھگڑا کر رہی تھی۔ مجادلہ سے مراد وہ جھگڑا ہے جس سے مراد ایک مرتبہ جواب دے دینے کے باوجود اپنی تکلیف کو بار بار بیان کر کے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے معاملے میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کا نازل نہیں ہوا، تو اس پر وہ غمزدہ ہوئی اور زبان سے یہ نکلا کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں، میرے بارے میں کیا ہوا کہ وہی بھی رک گئی؟ اور اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی تو اس کی الفاظ ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کا سماع یعنی سننا تمام آوازوں کو محیط ہے، یعنی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایات بیان کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں میں نہ سن سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور فرمایا قد سمع اللہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم یظاہرون، یہ زہار بکسر ضاء سے مشتق ہے، ظاہرون زہار سے مشتق ہے، جو بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی ایک خاص صورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور زمانہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ معروف تھا۔ وہ صورت یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسی حرام ہے جیسی میری ماں کی پشت۔ اس میں موقع پر پشت کا ذکر شاید بطور کنایہ کہیں کہ اصل مراد تو بطن تھا، ذکر کا پشت کر دیا۔ زہار کی تعریف اصطلاحی شرع میں زہار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات عبدیہ یعنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کے اور دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا اور طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر پھر بیوی بن سکتی ہے، مگر زہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔
تو ان آیات کے ذریعے سے شریعت اسلامی نے اس رسم کی اصلاح دو طرح سے فرمائی۔ اول تو خود اس رسم زہار کو ناجائز اور گناہ قرار دیا کہ جس کو بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تو اس کو طلاق دیں۔ زہار کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا کلام ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، یعنی اس کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو صرف وہی ہے کہ جس کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یعنی ان کا یہ قول جھوٹ بھی ہے اور خلاف واقع بھی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، اور منکر یعنی گناہ بھی ہے۔ دوسری اصلاح اس کی یہ فرمائی کہ اگر کوئی نوافق جاہل یا احکام دین سے غافل آدمی ایسا کر ہی لے تو اس لفظ سے حرمت عبدی شریعت اسلام میں نہیں ہوتی، یعنی اس لفظ کے کہنے سے بیوی سے پہلے کی طرح فائدہ حاصل کرتا رہا، بلکہ اس بیوی سے جو ہے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس پر ایک جرمانہ کفارے کا لگا دیا کہ اگر یہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو پہلے کی طرح جو بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اپنی گناہوں کی تلافی کر لے، اور بغیر کفارے کی اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اس کا یہی مطلب ہے۔ اس میں حرف لام کو عن کے معنی میں لیا، بمعنی یعنی رجوع کرتے ہیں وہ اپنے قول سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعودون کی تفسیر لفظ یندمون بھی نقل ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ قول کہنے کے بعد وہ اپنے قول پر نادم ہو یعنی پشیمان ہو اور پھر اپنی بیوی سے اختلاط کرنا چاہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارے کا وجوب بیوی کے ساتھ اختلاط حلال ہونے کی غرض سے ہے، یعنی کفارہ واجب ہوتا ہے اس صورت میں کہ اپنی بیوی سے دوبارہ اختلاط کرنا چاہتا ہے اور اس کے بغیر حلال نہیں ہے۔ یہاں پر فرمائیں کہ اظہار کرنے گناہ ہے اور اس کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے، جس کی طرف آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لعفو غفور سے اشارہ کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اظہار کر لے اور اپنی بیوی سے اختلاط نہیں کرنا چاہتا تو کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ البتہ بیوی کی حق تلفی ناجائز ہے، اگر وہ مطالبہ کرے تو کفارہ ادا کر کے اختلاط کرنا یا طلاق دے کر آزاد کرنا واجب ہے، اور اگر یہ شخص خود نہ کرے تو بیوی حاکم کے پاس جائے گی اور وہ حاکم جو شوہر کو مجبور کر سکتا ہے۔ فتحریر رقبۃ، یعنی کفارہ ظہار یہ ہے کہ غلام یا لونڈی آزاد کرے، اور اس پر اگر قدرت نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھیں، یا کسی بیماری کے سبب سے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یعنی دونوں وقت پیٹ بھر کے جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور کھانا کھلانے کی قائم مقام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فی کس کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی قیمت جو ہے اس کو دے دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفارہ ظہار کے احکام نازل ہوئے۔ تو اب ان کے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا تو دیکھا کہ وہ بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میری قدرت میں نہیں ہے کہ غلام وغیرہ آزاد کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہے، میری یہ حالت ہے اگر میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں دن میں تو میری نگاہ جو ہے وہ نظر یعنی بالکل جاتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا یہ بھی میری قدرت میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ اگر آپ ہی میری کچھ مدد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ غلط دیا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے جمع کر دیا، اس طرح 60 مسکینوں کو جو ہے انہوں نے کفارے کے طور پر اس کی مقدار ادا کر دی۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں لتؤمنوا فرمایا اور مراد ایمان سے شرائع اور احکام پر عمل کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ کفارہ وغیرہ کے احکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام نے نکاح، طلاق، زہار اور دوسرے سب معاملات میں جاہلیت کی رسومات کو مٹا کر ان کی جگہ معتدل اور صحیح طریقوں کی تعلیم دی ہے۔
تم اس پر قائم رہو، اور جو لوگ ان حدود کے منکر اور کافر ہیں ان کو دردناک سزا ملے گی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ پہلی آیات میں حدود اللہ اور شریعت اسلام کے احکام کی پابندی کی تاکید تھی۔ اس میں ان لوگوں پر وعید ہے جو حدود اللہ کے مخالف اور منکر ہیں۔ اس وعید میں ان کے لیے دنیا میں بھی آخر کار ذلت اور خواری اور ان کے کفر یا عزائم کی ناکامی کا بیان ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں عصوا اللہ ونسوہ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ غافل انسان دنیا میں گناہ اور فسق و فجور کے کام کرتا رہتا ہے جو اس کو یاد نہیں رہتے، اور بھولنے کا سبب دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اس لیے ذہن میں بھی نہیں رہتا۔ وہ سب اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کر کے بھول گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہے اور سب پر محاسبہ اور عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔